بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول جاری و ساری ہے اور یہ مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اس ضمن میں میرا آج کا جو موضوع ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے متعلق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور اس طریقے سے مبعوث فرمایا کہ آپ کو تمام اخلاق حسنہ کا جامع بنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کو ضرور اخلاق کے بلند تر درجوں کے اوپر فائز کیا گیا ہے۔ یعنی جو بھی عمدہ اخلاق تھے وہ سب کے سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں پائے جاتے تھے۔ نیز آپ کے خلق کو اس لیے عظیم کہا گیا کہ آپ مکارم اخلاق کے جامع تھے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک بھی ہے کہ امام مالک نے اس حدیث کو روایت کیا، کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کس طرح تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک اللہ تعالیٰ کے محارم اور اس کی حدود میں سے کسی حد کو نہ توڑا جائے، اور جب اللہ کے محارم میں سے کسی چیز کو پامال کیا جاتا تو آپ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے تھے، اور جب بھی آپ کو دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ اس کو اختیار کرتے جو زیادہ آسان ہو، بشرط یہ کہ وہ گناہ نہ ہو۔ تو دیکھیں کیا فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر کسی نے ظلم بھی کیا ہوتا تو رسول اللہ اس کا بدلہ نہ لیتے تھے جب تک کہ کوئی ایسا کام نہ کر لیا جاتا، کوئی شخص ایسا کام نہ کر لے جو اللہ کی حرام کردہ اور اس کی حدود کو نہ توڑ دے۔ جب ایسا کوئی کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غصہ بھی ہو جاتے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو آپ کے اخلاق کو بھی رحمت والا بنا کر بھیجا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام اخلاق کے جامع ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حشام بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی کہ اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا تم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اخلاق تھا، جو خلق تھا، وہ قرآن تھا۔ تو ایسا نبی جس کے اخلاق کے اس قدر شینی تھے کہ اگر کوئی ظلم بھی کرتا تو اس کے ظلم کا بدلہ نہ لیتے، بلکہ اس کے ظلم کا بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دیتے، تو سوچیں ایسا نبی کس قدر اپنی امت پر شفیق ہوگا، کس قدر رحمت والا وہ نبی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جن تمام چیزوں کا حکم دیا ان تمام چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، اور جن تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا آپ ان سے باز رہتے تھے۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق تھا وہ اسی طرح کا تھا جس طرح قرآن ہے، کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس کو کر لیتے اور جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے رک جاتے۔ تو اب دیکھیں کہ آپ کی پوری زندگی قرآن مجید کی عملی تصویر تھی۔ اگر آپ کی سیرت کو جامع معنی عبارت میں بیان کیا جائے تو وہ آیات قرآن ہیں، آیات قرآن ہیں، یعنی قرآن مجید کے جو آیات ہیں، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جامع معنی طور پر بیان کیا جائے، آپ کے اخلاق کو جامع کر کے بیان کیا جائے تو وہ آیات قرآن ہوں گی۔ اور اگر قرآن مجید کی آیات کو انسانی پیکر میں ڈالا جائے تو وہ پیکر مصطفیٰ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا قد افلح المؤمنون سے لے کر اس کے آگے جو 10 آیات تھی وہ پڑھی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق سب سے اچھا تھا، آپ کو صحابہ اور اہل بیت میں سے جو بھی بلاتا آپ فرماتے لبیک۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرما دیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کو
اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔